بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں دربار رسالت کا ایک خوبصورت واقعہ، ایک عظیم باپ کی عظمت کا واقعہ کہ کیسے اس کے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنے باپ کی شکایت کی اور کیسے اللہ عز و جل نے خود اپنے بندے کی وکالت کی۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں ایک صحابی اپنا معاملہ لے کر حاضر ہوئے۔ انہیں اپنے والد سے شکایت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ بنا میری اجازت کے میرا مال لے لیتا ہے، یعنی جو پیسے میں کماتا ہوں وہ بنا مجھ سے پوچھے اٹھا کر خرچ کر لیتا ہے۔ آپ اس معاملے میں میرے والد سے بات کیجیے۔ اسلام کے مطابق اصول یہی ہے کہ اگر کمائی والد کی ہی ہو اور وہ بیٹے کے پاس ہو تو والد اسے خرچ کرنے کا جواز رکھتا ہے، لیکن اگر مال بیٹے کا کمایا ہوا ہو اور خالصتاً اسی کی محنت و مزدوری کا ہو تو باپ کو اختیار نہیں کہ وہ بنا بیٹے کی اجازت کے وہ مال خرچ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت سن کر خاموش ہو گئے اور فرمایا، ان کے والد سے کہو کہ میرے پاس آ جائیں۔ جب ان صحابی کے والد کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میری شکایت کی ہے تو ان کو بہت رنج ہوا اور وہ بہت غمگین ہو گئے، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ چونکہ عرب کے لوگ کمال کے شاعر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے دل ہی دل میں چند اشعار کہے جن کی صدا اللہ تبارک و تعالی نے سن لی۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے چل دیے، لیکن ان کی آمد سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور فرمانے لگے، حضور، اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا ہے کہ اپنی عدالت شروع کرنے سے قبل پیش آنے والے شخص سے کہیے کہ وہ اپنے اشعار سنائے جو اس کی زبان پر تو نہیں آئے لیکن من ہی من میں کہے ہیں۔ اللہ نے انہیں عرش پر سنا ہے، اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اشعار آپ بھی سنیں اور سب بھی سنیں۔ وہ آدمی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ عدالت شروع کرنے سے قبل مجھے ذرا وہ اشعار سنا دو جو آپ نے یہاں آنے سے قبل اپنے دل میں کہے ہیں، لیکن اللہ نے عرش پر وہ سن لیے ہیں۔ وہ صاحب بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو پہلے سے ہی آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور روز ہی ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے اس قسم کی باتوں سے کہ آپ کا رب کتنا طاقتور ہے جس نے میرے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آواز کو سن لیا ہے۔ میں نے واقعی زبان سے ایک لفظ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ہاں سناؤ، تم نے کیا کہا تھا؟ اشعار عربی میں کہے گئے تھے جن کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے۔ وہ شخص بولا، حضور، میں نے کہا تھا، بیٹا، جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، ہم نے تیرے لیے جینا شروع کر دیا تھا، تجھے راحت پہنچانے کے لیے تکلیفوں سے ٹکر لی، تجھے گرم رکھنے کے لیے سرد ہواؤں کے تھپیڑوں سے لڑا، تجھے ٹھنڈا رکھنے کے لیے تپتی ریت میں گرم ہواؤں کا سامنا کیا، تجھے سلانے کے لیے ساری رات جاگا، تجھے کھلانے کے لیے اپنا پیٹ کاٹا، تجھے خوش رکھنے کے لیے غموں کو سینے سے لگا لیا، تجھے سکھ پہنچانے کے لیے دکھوں سے صلح کر لی، تو خوش رہے تو خوش رہے، تیری خوشی دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت کی چکی سے پیس کر رکھ دیا، اور تو جب کبھی بیمار ہوتا تو ساری رات تیرے سرانے گزر جاتی، کبھی تیری ماں بیٹھتی، کبھی تیرا باپ بیٹھتا کہ کہیں تو مر نہ جائے، اور حالانکہ موت کا وقت تو مقرر ہے، اس نے اپنے وقت پر ہی آنا ہے، لیکن تیری بیماری دل میں ہزاروں شک پیدا کر دیتی تھی، اور یوں تیرے سرانے بیٹھ کر کبھی تیرے لیے رب کو پکارتے، کبھی تیرے لیے دوا کو دوڑتے کہ ہمارا بچہ بچ جائے، حالانکہ موت نے تو وقت پر ہی آنا ہے، لیکن تیری بیماری ہمیں تڑپا دیتی، رلا دیتی۔ اسی طرح وقت کی چکی چلی، زمانے کی گردش نے میری ہڈیوں کا رس نکالا اور تیری ہڈیوں میں ڈالا، میرے بال سفید ہوتے گئے، تیری جوانی پروان چڑھتی گئی، اور میرے دن رات کی مشقت نے تیری کمر کو سیدھا کر دیا اور میری کمر کو ٹیڑھا کر دیا، تو طاقتور بن گیا اور میں لاٹھی پر آ گیا، میری محنت سے تیری جوانی ایک سرسبز درخت بن گئی،
اور میری جوانی کے سارے پتے جھڑ گئے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کیسے میں اس کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا، اسے کندھے پر بٹھا کر چلتا تھا، اسے گود میں لے کر بیٹھتا تھا، اس کو ہاتھوں میں اٹھا کے چلتا تھا، کیسے بیٹھ کے اس کے کپڑے بدلتا تھا، اس کو کھانا کھلاتا تھا، اس کو مدرسے چھوڑنے جاتا تھا، مدرسے لینے جاتا تھا۔ تو اب میری کمر جھک گئی ہے، اب یہ میری لاٹھی بنے گا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر چلا، یہ میرا ہاتھ پکڑ کر چلے گا، میں اس کا آسرا بنا، یہ میرا آسرا بنے گا۔ لیکن میرے بیٹے کی تو آنکھیں سر پر چلی گئیں، آسمان پر چلی گئیں، اور میرا بیٹا مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں۔ تیری آنکھوں کے تیور بتانے لگے کہ شاید میں تیرا باپ نہیں۔ تو میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کہیں میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، میں اس کا باپ ہوں، کیونکہ اس کا رویہ تو بتا رہا ہے کہ میں اس کا نوکر ہوں اور یہ میرا مالک ہے۔ اب میں اپنے 30 سالہ خواب کو جھٹلاؤں یا اس کو دیکھوں؟ لیکن پھر خیال آیا کہ ہاں، واقعی یہ مالک ہے اور میں نوکر ہوں۔ لیکن نوکروں کو بھی کوئی نہ کوئی تو پوچھ ہی لیتا ہے نا بیٹا، مجھے نوکر سمجھ کر پوچھ لیتے، مجھے پڑوسی سمجھ کر ہی پوچھ لیتے، ایک بار میرا حال ہی پوچھ لیتے اور اپنے پیسوں کے بارے میں حساب کر لیتے، جیسے تو نے اللہ کے نبی کو حساب کتاب سنایا ہے۔ ان اشعار میں اتنا درد ہے، اتنی گہرائی ہے کہ ہم جتنا مرضی بنا لیں اپنی تقریر کو، اپنے لہجے کو، لیکن وہ درد بیان نہیں کر سکتے۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ وہ زاروں کے تار رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں چڑھ رہی تھی کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ ایک درد بھری فریاد بیان کی جا رہی ہے اور درد بھری فریادوں کا اردو ترجمہ نہیں کیا جاتا، یہ تو صرف الفاظوں کا بیان ہے جو ہم واقعے کی صورت میں بیان کر رہے ہیں، لیکن واقعے کا درد بیان کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا سما ہوگا، کیسا غم ہوگا اس باپ کی فریاد میں، جسے سن کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے گریبان کو زور سے پکڑا اور اسے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، اٹھ جاؤ اور دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ اور مقدمے کا فیصلہ کچھ یوں سنایا، فرمایا کہ جا، تیرا سب کچھ تیرے والد کا ہوا۔ واقعے کا بیان تو اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہمارا رب کتنا طاقتور اور سننے والا ہے، کتنا طاقتور دیکھنے والا ہے کہ وہ ہمارے سب عیبوں کو دیکھتا ہے، اچھی باتیں دیکھتا ہے، سنتا ہے اور ہمیں اجر دیتا ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، والدین دنیا کی سب سے خوبصورت نعمت ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تب انسان کو پتہ چلتا ہے، اور یہ وہ خلا ہے جو ایک مرتبہ پیدا ہو جائے تو مرتے دم تک پر نہیں ہو سکتا۔ محترم عزیز دوستو، اپنے والدین کی قدر کیجئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے کہ جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں کیا تھا، ہماری انگلی پکڑ کر چلے، ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں جینا سکھایا، خود تکلیفیں برداشت کی لیکن ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، ہمیں پالا پوسا، بڑا کیا۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، کیونکہ بعض مرتبہ والدین اپنی پریشانیوں اور اپنی ضروریات کے بارے میں اظہار نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ہر چیز کا خیال رکھیں۔ ناظرین، ایسے ہی مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کریں۔